بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ سوال: حبیب بن مذاہب کون تھے؟ جواب: حبیب بن مذاہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے کمانڈر تھے۔ سوال: سانحہ کربلا کے پہلے شہید مرد کون تھے؟ جواب: سانحہ کربلا کے پہلے شہید مرد حضرت مسلم بن اوسجہ تھے۔ سوال: وقت شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کے کتنے زخم تھے؟ جواب: وقت شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کے 33 زخم تھے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹوں نے میدان کربلا میں شہادت پائی؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں نے میدان کربلا میں شہادت پائی۔ نمبر 1، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا مرثیہ کس نے کہا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا مرثیہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی نواسی خاتون کربلا کے نام سے مشہور ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ سوال: دربار دمشق میں کس خاتون کا خطبہ تاریخ کا بلیغ ترین خطبہ تصور کیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال: عابد بیمار کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت زین العابدین کو، کیونکہ وہ واقعہ کربلا کے وقت بیمار تھے اور شرکت نہ کر سکے تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نانی تھی۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: صبر و ایثار کا اور باطل کے سامنے سخت حالات میں بھی ڈٹے رہنے کا۔ سوال: علم کا جلوس کس کی یاد میں نکالا جاتا ہے؟ جواب: علم کا جلوس حضرت عباس علمدار کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کو
زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے؟ سوال: 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عیسوی تاریخ کا کون سا مہینہ اور کیا سال تھا؟ جواب: 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اکتوبر 680 عیسوی تھی۔ سوال: ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ سوال: کس اموی خلیفہ نے سندھ کے حکمرانوں اور وڈیروں کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ جواب: حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سندھ کے حکمرانوں اور وڈیروں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ سوال: انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ جواب: علیہ السلام کا معنی ہے کہ ان پر خدا کا سلام پہنچے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے برس بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے؟ جواب: 2242 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال: بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ جواب: بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام آرک تھا۔ سوال: کیا نابینے، بہرے اور گونگے شخص کو نماز کے لیے امام بنایا جا سکتا ہے؟ جواب: نابینے شخص کو امام بنانا جائز ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر غزوہ کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور یہی لوگوں کو امامت کراتے تھے، اور یہ نابینا تھے۔ بہرے آدمی کو امام بنانا، بہرے آدمی کو مستقل امام نہ بنانا بہتر ہے، کیونکہ اگر اس سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور مقتدیوں کی تسبیح سبحان اللہ نہیں سن سکے گا، اسی لیے مستقل امام اس شخص کو بنانا چاہیے جو سن سکتا ہو۔ گونگے آدمی کو امام بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز کے اہم ترین ارکان تکبیر، تحریمہ اور قرات وغیرہ کو ادا نہیں کر سکتا۔ سوال: اول المرسلین اور آدم ثانی کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اول المرسلین اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: لفظ مسلم کی اصطلاح کس پیغمبر سے منسوب کی جاتی ہے؟ جواب: لفظ مسلم کی اصطلاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کیا دعا مانگی تھی؟ جواب: اے اللہ، اس شہر کو پرامن بنا، اور اس شہر کے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ہر طرح کے اشجار دے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کس بیوی کو موجودہ مکہ شہر کی جگہ آباد کیا تھا؟
جواب: بی بی ہاجرہ کو موجودہ مکہ شہر کی جگہ آباد کیا تھا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں کون سی قوم پر عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد پر عذاب آیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کی بیوی آسیہ نے رکھا۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال: ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں جن کی زبان میں لکنت تھی، وہ پیغمبر کون ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کس پہاڑ پر ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کوہ انبارین پر ہوا۔ سوال: کپڑا سینے کا رواج تاریخ انسانی میں سب سے پہلے کس پیغمبر نے دیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: فن کتابت کے موجد کون سے پیغمبر تھے؟ جواب: فن کتابت کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں آرے سے چیرا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں آرے سے چیرا گیا۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس پیغمبر کے صاحبزادے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب: خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کس ملک میں ہوا؟
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا۔ سوال: پیغمبروں میں کس پیغمبر کا صبر بہت مشہور ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دنیا کی آبادی 25 کروڑ تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سوال: جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ جواب: 610 سال۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کھجور کے پتے پر لکھی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا ذاتی نام کلام اللہ ہے۔ سوال: 12 ربیع الاول والے دن کس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو۔ سوال: الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: فرق کرنے والی، نیکی اور بدی میں فرق کرنے والی۔ سوال: قرآن مجید میں مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکی صورتیں 87 ہیں اور مدنی صورتیں 27 ہیں۔ سوال: کس امام کی اندھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور فرمایا سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے، اور فرمایا اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تمام ائمہ کرام کا احترام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہو، یا امام مالک رحمۃ اللہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ ہو، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یا ان کے علاوہ کوئی بھی عالم دین جو سلف الصالحین کے منہج کو اختیار کرنے والا، وہ قابل قدر ہے۔
لیکن کسی ایک کی اندھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی امام کی بات اگر حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس کو باخوشی تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کا قول واضح اور صحیح حدیث کے خلاف ہو تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ حدیث پر عمل کرنا واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کی پیروی میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سوال: میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنے دن دور رہ سکتے ہیں؟ جواب: 4 ماہ تک۔ سوال: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے فرض نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہ ہو تو یہ سستی اور غفلت کی بات ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی دوسری صورتیں بھی یاد کر کے پڑھیں، اور اس مقصد کے لیے کم از کم قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں حفظ کر لینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 خیانت۔